قرآن و حدیث میں جو حکم ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہر سے ہے، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تلاوت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، حسن سلوک، مخلوق کی خدمت وغیرہ۔ یہ وہ احکام ہیں جو کرنے کے ہیں، اور ہمارے جسم کے ظاہر سے متعلق کچھ وہ احکام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، یعنی جن سے بچنا فرض ہے، ان کا کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت، چغلی، کسی پر تہمت لگانا، بد نظری، ظلم، چوری، شراب پینا، حرام کھانا، دل دکھانا، زنا، ہنسی اڑانا، ذلیل کرنا، رشتہ ناتا توڑنا، بدسلوکی کرنا، بے عزتی کرنا، کسی کا کوئی حق دبانا وغیرہ۔ ان سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق بندوں کے باطن یعنی دل سے ہے۔ باطن کے اعمال بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو دل میں حاصل کرنے کے ہیں، مثال کے طور پر توحید، محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف دھیان، معیت الہی یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کا دھیان، اللہ کا خوف اور ڈر، صبر اور شکر، توکل و قناعت یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور تھوڑے پر راضی رہنا، اخلاص و للہیت، موت کی فکر، تواضع یعنی نرمی اور عاجزی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، گناہوں پر شرمندگی اور توبہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دل میں حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایسے ہی دل کو اللہ پسند کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ دوسرے دل کی وہ بیماریاں ہیں جن سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے حسد، کینہ، عجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑائی، دکھلاوا، اپنی خوبیوں کا اظہار کرنا، لالچ، لمبی لمبی امیدیں، اور حب جاہ یعنی دوسروں سے اپنی عزت چاہنا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کنجوسی، بیجا غصہ، گناہوں کی چاہت وغیرہ۔ دل کی یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور ظاہری گناہوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ان میں کچھ وہ گناہ ہیں جو انسان کے بڑے بڑے اعمال کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ جبکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر طرح کی نیکیوں کا خزانہ جمع کر رہا ہوں، حالانکہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے اس کے اچھے اعمال جل جاتے ہیں، دل بے نور ہو جاتا ہے، نماز کی حضوری اور اچھی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دل کی بیماری زیادہ سنگین ہے، سیریس ہے۔ بیعت ہونے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان خطرناک دل کی بیماریوں اور دل کے گندے اعمال سے دل کو پاک و صاف کرے، اور دل کو اچھی صفات سے یعنی کوالٹی سے روشن کرے، نورانی کرے، اس کی زندگی شریعت کے تابع بن جائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند بن جائے۔ جب بیعت کا یہی فائدہ اور مقصد ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گناہوں سے بھرے ہوئے ماحول میں ہمارے لیے بیعت کس قدر اہم، مفید اور ضروری ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اور جتنی عمر گزر گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر دل میں دیکھیں کہ کیا ہم ظاہری گناہوں سے پورے طور پر بچ سکیں۔ کیا دل میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی موجود نہیں؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حسد سے، کینہ سے، عجب سے، گھمنڈ سے، کسی کو گھٹیا سمجھنے سے، اپنی عزت چاہنے سے ہمارا دل پاک و صاف ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم دل سے پوچھیں
تو دل کی گواہی یہی ہوگی کہ نماز پڑھتے پڑھتے زمانہ گزر گیا، ذکر و تلاوت، حج و عمرہ بھی بار بار کر چکے، مگر دل ان چھپی بیماریوں سے، باریک چھپی ہوئی بیماریوں سے اب تک خالی نہ ہو سکا، اور گناہوں کا چسکا ابھی تک ختم نہ ہو سکا۔ تو سوچئے کہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جو ہمیں ان بیماریوں سے نجات دلائے اور دل کو بنانے والے اچھے اعمال دل میں لا سکیں۔ وہ راستہ یہی بیعت کا راستہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بیعت کا ذکر موجود ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر مردوں اور عورتوں کو بیعت کیا ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد شریف میں اس کا ذکر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس سے انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے، دل پاکیزہ، روشن اور اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور گندے اخلاق سے صاف ہو جاتا ہے۔ غرض دل کی اصلاح فرض ہے جو بیعت سے پورے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ اس بیعت کے کیا فوائد ہیں؟ جب انسان بیعت ہوتا ہے تو اس سنت کی برکت سے تجربہ ہے کہ بیعت ہونے والے میں عمل کا شوق بڑھنے لگتا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، پچھلی زندگی پر شرمندگی ہونے لگتی ہے، عبادات اور معمولات میں بے حد پابندی ہوتی ہے، عمل میں برکت ہوتی ہے اور اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ شیخ کی صحبت سے اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، اللہ کی طرف دھیان زیادہ ہونے لگتا ہے، اپنے عیب کھلنے لگتے ہیں، یعنی اپنی کمیاں، اپنی برائیاں کھلنے لگتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے اور اپنی کمزوری نظر آنے لگتی ہے۔ اپنے شیخ کی اچھی عادتیں مرید میں آنے لگتی ہیں، ان کی صحبت سے دل روشن ہوتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، نماز کی حضوری یعنی اللہ کی طرف دھیان نصیب ہوتا ہے، ذکر و تلاوت میں دل لگتا ہے، شیخ کی دعائیں ہمیشہ ملتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صفت احسانی یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہونے کا دھیان حاصل ہو جاتا ہے۔